السلام علیکم۔ دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ بلدیاتی انتخابات ہو تو گئے مگر اب تک اس کے نتائج کا اعلان نہ ہو سکا اور مکمل نتائج نہ آنے کی وجہ سے شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا بلدیاتی انتخابات پورے طریقے سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ منصفانہ اور آزادانہ ہوئے ہیں یا فیئر ہوئے ہیں؟ لیکن اس وقت جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جن میں متحدہ قومی موومنٹ بھی اب شامل ہو چکی ہے، اس کا کہنا ہے کہ اگر انتخابات بہتر طریقے سے ہوئے تھے تو اس کے نتائج میں اتنی تاخیر کیوں؟ 5 روز گزر جانے کے باوجود بھی ابھی بھی بعض مقامات پر سے نتائج واضح نہیں کیے جا رہے۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی جانب سے بھی یہی الزام عائد کیا گیا ہے کہ کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات صحیح طرح سے شفاف نہیں تھے اور بعض لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ان انتخابات کو دوبارہ سے منعقد کرایا جائے۔ کیا انتخابات جو ہوئے ہیں اگر اس پہ سبھی اس وقت اس کی شفافیت پر انگلی اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کیا ان انتخابات کو دوبارہ ہونا چاہیے یا پھر انہی انتخابات کو رکھتے ہوئے اپنی اپنی خدمات عوام کے سامنے پیش کرنی چاہیے تاکہ آئندہ ہونے والے عام انتخابات میں عوام کو ان لوگوں کو منتخب کرنے میں آسانی ہو جو ان کے کام آ رہے ہیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس طریقے سے اقدامات اٹھائے ہیں کراچی والوں کے لیے کہ کراچی کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا اور بھرپور طریقے سے انہیں سیٹیں مل سکی ہیں؟ اسی طریقے سے جماعت اسلامی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا اور بھرپور کیمپین چلائی گئی بنسبت پاکستان پیپلز پارٹی جس نے اپنی کوئی خاص کیمپین نہیں چلائی تھی، اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کافی سیٹیں اٹھا لی ہیں۔ جماعت اسلامی کا اگر ذکر کیا جائے تو اس نے اپنی کیونکہ بھرپور کیمپین چلائی تھی تو امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے لوگ چاہتے ہیں کہ غالباً وہ میئر بن سکتے ہیں جس طریقے کی ہوا چل رہی تھی اور جس طرح کہا جا رہا تھا۔ اسی طریقے سے تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی جائے تو تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ ہمارا ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ساتھ اب جو معاملات آگے بڑھے ہیں ہمارا ہی میئر بنے گا کراچی کا اور وہ شہر کراچی کی خدمت کرے گا۔ لیکن تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہ میئر بننے کے امیدوار تھے وہ بھی اپنی سیٹیں ہار گئے جن میں خرم شیر زمان کا نام قابل ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انتخابات ہیں اگر اسی طریقے سے ہوئے اور ضمنی انتخابات کا معاملہ اگر سامنے رکھیں یا پھر آئندہ ہونے والے انتخابات جو کہ کے پی میں ہوں گے یا پھر پنجاب میں ہوں گے اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ کیا کراچی میں ہونے والے جو انتخابات ہیں اس کے نتائج جو ہیں آئے ہیں اس کے اثرات بھی پنجاب یا کے پی پر پڑیں گے؟ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ نعیم احمد اوان پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب نعیم بھائی بے شکریہ۔ ان کے ساتھ فاروق ڈاڈی صاحب تجزیہ کار ہیں۔ فاروق صاحب بے شکریہ آپ تشریف لائے۔ جناب وعلیکم السلام۔ عمران مرزا صاحب تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ عمران بھائی بے شکریہ آپ کا۔ نہیں بھائی آپ سے ہی آغاز کریں گے گفتگو کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے انتخابات کرا تو دیے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ خاص طور پہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی جانب سے کہ پیپلز پارٹی نے زبردستی ان کو کہا گیا، مجبور کیا گیا کہ وہ انتخابات کی طرف جائیں تو پیپلز پارٹی انتخابات میں گئی اور اب دھاندلی کر رہی ہے اور انتخابی عملہ جو اس کے ساتھ مل کر دھاندلی میں ملوث ہے اور ساتھ ہی ساتھ نتائج میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ الیکشن تو ہونے ہی تھے، آج ہوں 3 مہینے بعد ہوں 6 مہینے بعد ہوں الیکشن ہونے ہی تھے اور دو دفعہ الیکشن جو پوسٹ بونڈ ہوئے وہ آپ کے سامنے ساری چیزیں حالات صاحب آپ کے سامنے ہی تھے۔ 12 الیکشن ہوئے اور الیکشن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئے، ماضی کے اندر جب الیکشن ہوئے یہ ماضی اس بات کا جو ہے وہ گواہ ہے کہ جب الیکشن ہوئے جہاں سے اگر تحریک انصاف نے سیٹیں لی تو وہاں ان کو لگتا ہے کہ وہ دھاندلی نہیں ہوئی، جہاں سے جماعت اسلامی نے سیٹیں لی تو ان کو لگتا ہے کہ وہاں سے دھاندلی نہیں ہوئی۔ بالکل یہ الزام جو جماعت اسلامی نے اس وقت لگایا ہے سندھ حکومت پہ، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ تحقیقات ہونی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے، بالکل شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ کہ بات یہ کہ جن کا نہ قومی اسمبلی سے نہ ان کا کوئی ممبر سندھ سے جو ہے منتخب ہوا ہو، صوبائی اسمبلی میں صرف ایک ممبر ہو اور یہاں صرف جو ہے وہ پینافلیکس کے اوپر جو ہے وہ کبھی تو کراچی کو پانی دو، کبھی تو کراچی کی تعداد پوری کرو، کبھی تو کراچی کو گیس دو۔ پینافلیکس کے اوپر ہم بھی تحقیقات چاہتے ہیں کہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ 86 84 یا 87 سیٹیں جو ہے ان کو گود میں رکھ دی گئی ہوں۔ اصل میں بھرپور کیمپین تھی جماعت اسلامی کی، وہ تو کر رہی تھی مستقل کمپین۔ دیکھیں پیپلز پارٹی نے نہیں کی۔ عملی کام اور کمپین کرنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم عملی کام پہ جو ہے توجہ ہے ہماری۔ اس وقت کراچی کے اندر ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ مرتضی عواف جب سے انہوں نے چارج لیا، آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر 35 15 سال سے وہ باغات جو ہے وہ جو میئر جو ہے وہ ذمہ داری میں تھے وسیم اختر کی، جو کہ بات یہ کہ اس نے کام نہیں کیے، وہ انڈر بائی پاسز، وہ روڈوں کے جال، اسٹریٹ لائٹس کراچی کو جس طریقے سے
انہوں نے پورا یرغمال کراچی کو بنایا ہوا تھا. کراچی دوبارہ نکھرنے لگا اور کراچی میں ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے. ایک عملی کام ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نعرے سوکھے. تو سوکھے نعروں کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ میں تو لاسٹ شو میں بھی یہ بات آپ کو کہی تھی کہ حالانکہ رمضان کے اندر صبح سحری میں لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے, اور رمضان میں شروع میں سب کی آنکھ کھلتی ہے, الارم پہ کھل جاتی ہے, لیکن 2-3 لوگ اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے علاقے میں ڈھول لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے ڈھول بجانا, ڈھول بجا کے پھر وہ آخر میں رمضان کے اینڈ میں پیسے اکٹھے کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پی ایس بی اور جو جماعت اسلامی صرف ڈھول بجاتی رہی ہے. ان کو اگر عملی کام پوچھو نا تو یہ بتاتے ہیں 1978 ستار اغوانی صاحب نے بہت کام کیا. ان سے پوچھو نعمت اللہ خان صاحب نے بہت کام کیا. اس کے بعد کیا کام کیا ہم بھی پوچھنا چاہتے ہیں نا. جب اتنا کچھ نہیں کیا پوچھیں گے تو آپ کیا کہیں گے, کس نے کام کیا؟ سر الحمدللہ جو کام اس خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے ادوار میں ہوا ہے, ہم پہ بڑے الزامات تھے کہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے. اب تو اتنی ٹرانسپورٹ ہے کہ رائٹ لیفٹ ڈاؤن چلے جائیں تو اتنی ٹرانسپورٹ اس کراچی کو دے دی گئی ہے. بہترین اسپتال, لوگ یہاں پر اپنے علاجات دیگر صوبوں سے لوگ کرانے کے لیے آتے ہیں. لیکن ایک بنیادی ضروریات کیا ہے انسان کی؟ بنیادی ضروریات جو ہے وہ اچھی ہیلتھ مل جائے. بنیادی ضروریات یہ کہ اچھی ایجوکیشن مل جائے. بنیادی ضروریات جو ہے وہ ریکوائرمنٹ یہ انسان کی ہے کہ گیس ملے, بجلی ملے. ہوا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں 3.5 سالوں کے اندر ایک تو سب سے بڑی کراچی کے ساتھ ناانصافی ہوئی. اور یہاں ہمارا آئین قانون یہ کہتا ہے کہ 10 سال بعد مردم شماری ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے احکامات پہ مردم شماری 18 سال بعد ہوئی. کراچی کی گنتی کی گئی آپ کے سامنے 1.60 اب یہاں پاپولیشن کا 3.5 ہے. نہ ہمیں یہاں گیس اس حساب سے دیا جا رہا ہے, نہ ہمیں پانی اس حساب سے دیا جا رہا ہے, نہ ہمیں بجلی اس حساب سے دیا جا رہا ہے, نوگرا نہ پیمرا, بہت ساری مشکلات ہیں. لیکن اس مشکلات کے اندر ہم نے یہاں بہت کچھ ڈیلیور کیا. لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہم بھی کہتے ہیں کہ کیسے ان کو سیٹیں مل گئیں, تحقیقات ہونی چاہیے. فاروق صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنا ڈیلیور کر دیا ہے کہ شہریوں نے اس وقت انہیں ووٹ دے دیا, یا پھر متحدہ قومی موومنٹ نے بائیکاٹ کیا تھا اس کی وجہ سے اثرات پڑے؟ دیکھیں اس وقت جو پرابلم چل رہی ہے, یہاں 3 محاذوں کے اوپر جنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ایک طرف الیکشن کمیشن کا رول ہے جو کھل کے سامنے آ گیا ایک جانبدارانہ, ٹھیک ہے. دوسری طرف سندھ گورنمنٹ کا اپنا رول ہے, اور تیسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول ہے. تو سر الیکشن کمیشن پہ میں جاننا چاہوں گا, الیکشن کمیشن نے تو انتخاب کرا دیا, اگر نہیں تو دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہم نے تھپے لگتے ہوئے اتنی مقصد اتنا شرمناک جو مناظر ہم نے دیکھے, ہمارے ملک کے قانون کی جو بے حرمتی ہوئی اور ہمارے ملک کے قانون کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہے اس الیکشن کے اندر کرنا چاہیے. پھر جن لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آئی ہیں, میں تو کہتا ہوں راجد سکندر جو بھی ہے اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک جانبدارانہ رول ادا کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار ہے کیا کہ آپ نے حلف لیا ہے اس ملک کے آئین کا, اور اس ملک کے آئین کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جانبدارانہ رول ادا کرے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہاں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, لوکل گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے. جس طرح تھپے لگ رہے ہیں آپ دیکھیں, یہ سب لوگوں کے سامنے ہے, زد عام ہے. کسے ٹھپے کس نے مارے, کون سی سیاسی جماعت آپ کو لگ رہی ہے اس میں جس کی گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ یہاں پہ پیپلز پارٹی ہے کہ وہ کر رہے تھے سب دیکھیں, پورا سوشل میڈیا اور سارے وہ میڈیا نے دکھایا ہے جو پیڈ میڈیا نے. اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ بعض تحریک انصاف کے بھی کچھ رہنما جو ہے وہ اسلحہ لے کر ہمیں نظر آئے کہ جس طرح سے یس ہوگا, میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن یقیناً وہ الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو تھوڑا سیکیور کرنے کے لیے تھوڑی سی وہ بھی چلا دیے, اس میں ان کے ہاتھ میں. اچھا تو سر اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, فیئر انتخابات ہو چکے ہیں یا پھر ابھی اس میں دوبارہ سے انتخاب ہونا چاہیے؟ یہ کبھی بھی فیئر الیکشن آپ جب تک آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کی جو بھی چاہے سندھ ہو چاہے پنجاب ہو چاہے کوئی بھی صوبائی گورنمنٹس ہو اور اسٹیبلشمنٹ, جب تک یہ ایمانداری کے ساتھ قانون کی پاسداری نہیں کریں گے اور قانون کے ماتحت نہیں چلیں گے, اس ملک میں کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا نہیں کہ آج اگر عمران خان کے پیچھے لوگ جو چل رہے ہیں, ایک زمانہ تھا بھٹو صاحب کے پیچھے لوگ چلتے تھے. بھٹو صاحب نے اس ملک کو 73 کا آئین دیا اور اسی آئین کے تحت ان کو ناحق لٹکا دیا گیا. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اس ملک کے اندر کہ دیکھو, یا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یا تو اس ملک کو 3 سرکاری افسر چلا لیں,
یا اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے نمائندے اس ملک کی نمائندگی کرے. اب یہ جنگی سی بات کی چل رہی کہ اس ملک کو چلائے گا کون؟ ٹھیک ہے، اور کیا عوام صحیح طرح سے فیصلہ کر بھی پاتے ہیں؟ یعنی یہ بھی تو اصل سوال ہے سر کہ کون کون سے علاقوں میں پڑھا لکھا ووٹ اور کم پڑھا لکھا وہ ووٹ. ای وی ایم مشین کو آپ انٹروڈیوس کریں نا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، بالکل صحیح. اسی کا سد باب ہے کہ تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے. عمران مرزا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انتخابات میں دھاندلی، پہلے تو آپ اپنا موقف واضح کیجیے کہ کیا تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی؟ دیکھیے بات یہ کہ ہمارا شروع سے ایک عرصے دراز سے ہم الیکشن کمیشن کو ہم آپ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جی یہ متنازع ہے. یہ بالکل فاروق صاحب نے صحیح بات کی کہ وہ جانبدارانہ رول ادا کر رہے ہیں. چونکہ آپ پچھلے ادوار سے دیکھ لیں، بولے فورن فنڈنگ کا مسئلہ ہو، توشہ خان کا، مطلب وہ ہمارے پیچھے کسی نہ کسی پی ٹی آئی کو اس میں ہے کہ کسی طریقے سے خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، یا پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے جو ہے وہ مطلب اس طرح سے. آپ کے خیال میں انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے؟ جی بالکل. اچھا بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انتخابات ڈیلے ہوتے رہے اور ڈیلے ہوئے، کبھی کوئی بہانہ کہ جی اب یہ فنڈز نہیں ہے، ابھی سیکیورٹی نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ دہشت گردی کا خطرہ ہے پیش نظر. اچھا رات تک جو تھا اس کراچی کی عوام کو نہیں پتہ تھا کہ انتخابات ہوں گے، چونکہ رات کو بھی ایک میڈیا پہ خبر چل گئی تھی کہ جی کو آرڈیننس وغیرہ ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے شاید وہ انتخابات نہ ہو. کہاں مطلب کنفیوژن کی صورتحال پیدا رکھی گئی اس کراچی شہر میں، تو عوام کو پتہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ بھی جو ہے وہ کم رہا. اچھا بائیک آؤٹ کا اثر نہیں تھا اس پہ؟ نہیں بائیک آؤٹ کا اثر نہیں تھا. بیسیکلی ظاہر سی بات ہے کراچی شہر نے پہلے بھی جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں بھی نکل کے ووٹ دیے اور انتخابات ہوئے، ہار جیت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، بعض سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر دوبارہ سے پھر بلدیاتی انتخابات. دیکھیں میں آپ کو ایک ٹیکنیکلی بات بتاؤں. دیکھیں ہمارا جو اگر میں قانون کی اس سے بات کروں تو ہماری جو رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد جو ہے اس کراچی شہر کی وہ تقریباً 84 لاکھ سم تھنگ ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جی 17% سے اگر ٹرن آؤٹ آپ کا جو ہے وہ کم ہے تو الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیے جاتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ کرانا پڑتے ہیں. چونکہ 3,20,000 ووٹ جو لیے جماعت اسلامی نے، اور تقریباً 2,82,000 ووٹ جو وہ لیے پیپلز پارٹی نے، اور 2,70,000 جو لیے وہ پی ٹی آئی نے لیے. دوسری جماعتوں کو بھی اوور آل اگر ملا لیں تو میرے خیال سے 10 ساڑھے 10 بنتا ہے. اور آپ 84 لاکھ کا اگر 17% کاؤنٹ کریں گے 14 لاکھ سم تھنگ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ویسے ہی جو ہے کالعدم ہو جانا چاہیے، نل اینڈ وائٹ ہونا جانا چاہیے. اور اچھا اس کے علاوہ آپ جس طرح سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جی دیکھیں دھاندلی تو ہوئی ہے. اچھا چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ ہماری 40 سیٹوں کے اوپر جو مزید 40 سیٹیں تھیں اس میں فارم 11 جو ہمارے پولنگ ایجنٹس جب وہاں سے لے کے نکلے تھے اسٹیشن سے، تو اس کے اوپر ہم ون تھے، اس کے اوپر پریزائڈنگ آفیسرس کے اس کے اوپر سگنیچر باقاعدہ موجود ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ جب ٹرن اوور اتنا کم رہا اور 200 کی تعداد سے 150 کی تعداد سے 1,000-1,200 کی تعداد، مطلب اس میں اتنی گنتی کرنے میں اتنا کوئی وقت نہیں لگنا چاہیے تھا. آپ تو جماعت اسلامی کی جیتی ہوئی سیٹ جو تھی صفورہ سے وہ آپ کو مل گئی، تو اس طرح آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں نا یہ تو چیزیں ہوں گی، لیکن یہ تو بات یہ ہے کہ یہ نشاندہی ہم جس طرح سے ہم کر رہے ہیں اور جہاں پہ کر رہے ہیں تو ظاہر سے اس طرح سے جماعت اسلامی کو بھی 2 سیٹیں ملی ہیں، ہمیں بھی سیٹس ملی ہیں، سب سے زیادہ فائدہ. ہاں لیکن بات یہ ہے کہ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیز میں آپ سے یہ تو کہہ رہا ہوں کہ یہ مینوپولیشن جس طریقے سے کری گئی رزلٹ بنانے میں، دیکھیں ایک تو 3 روز 4 روز لگا دیے، دیر نہیں ہونا چاہیے تھی. دیر جو لگی تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ از فشی بیہائنڈ دس کاؤنٹنگ. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ وہ کچھ آپ نے دیکھی ہوں گی میڈیا پہ بھی آئی ہیں، جیسے 6-0 تھا اس کو جی 82 کر دیا، جس طرح سے 4-0 تھا 49 کر دیا. دھاندلی جو ہے آپ جی بالکل دھاندلی. یہ کیا وجہ تھی دھاندلی؟ پیپلز پارٹی نے جب اتنا کام کرایا نا بھائی، تو پھر دھاندلی کی وجہ اور ضرورت کیا تھی؟ اصل میں جس دھاندلی کو یہ رونق آ رہے ہیں وہ دھاندلی وہ میں آپ کو بتاؤں. اصل میں 2018 کے الیکشن کے اندر نا تقریباً اس کراچی میں سے 21 ایم این اے میں سے ان کے 14 ایم این اے، پھر 40 ایم پی او میں سے 28 ایم پی اے، اگر ان کی تعداد آپ ٹوٹل کریں نا یہ 44 بنتی ہے تقریباً. یہ کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے جو عسکری فرٹیلائزر ہے، عسکری پیٹرول پمپ ہے، عسکری سیمنٹ ہے، عسکری اپارٹمنٹ ہے، ان کی سپورٹ نہ آنا آج ہم 44 میں پورے نہیں کر سکے. کم سے کم بات یہ ہے کہ یہ بیسیکلی تحریک انصاف کوئی جو ہے وہ الیکٹڈ جماعت تو نہیں ہے، تو عمران خان اپنے منہ سے ایکسیپٹ کر لیا کہ بات یہ ہے کہ وہ تو آپ کے سامنے سارے حالات. عمران خان نے کہا کہ مجھے تو 50% بھی اختیارات نہیں ملے.
کاش کہ میں ان سے اختیارات لے لیتا یا مجھے اختیارات مل لیتے. جمہوری پارٹی نہیں ہے, جتنے ٹوٹی نل کے دروازے لوٹے اس جماعت کے اندر ہے نا, تو اس جماعت کے اندر ابھی خرم شہزاد کی ابھی آپ نے بات کی, اسی طریقے سے اگر میں ان کا ایک وہ زیدی صاحب ہیں, زیدی صاحب بھی کونسل کا الیکشن آ رہے ہیں, جو کونسل کے الیکشن کے اہل نہ ہو ان کو آپ بنائیں ایم این اے ایم پی اے, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ڈیلیور کریں گے؟ پھر کراچی کے اندر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایم کیو ایم کا بائیکاٹ کرنا, ایم کیو ایم کو بائیکاٹ اس لیے کیا کہ بات یہ کہ ان کے جو جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ان ضمنی الیکشنوں کے اندر ان کا جو ٹرن اوور ہوا ہے, جو ان کو رسپانس ملا ہے, پھر بات یہ کہ جیسے انہوں نے اپنی کولیشن بنائی اور ابھی بھی ہمارے کولیشن کے اندر ہے, تو بات یہ کہ وہ جو ان کا ووٹ تھا وہ ووٹر بھی 70-80% باہر نکلا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ نکلی کہ سابقہ دوار کے اندر پچھلے الیکشن کے اندر جب وسیم اختر کو میئر بنایا گیا, 4 سال بعد آخری مہینے کی آخری تاریخوں میں پتہ لگا مجھے اختیار نہیں ملے, وہ جو پیپر لے رہا گیا نا مجھے اختیار نہیں ملے, تو عوام کو بتا گیا کراچی والوں کو, حیدرآباد والوں کو کہ اختیارات جو وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, تو پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ووٹ انہیں کو دینا چاہیے. اور پھر کیسے ووٹ پڑے یہ بھی ہم جانیں گے. یہ سوال چھوڑے آ رہے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.